بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے دنیا اور دین میں توازن، کامیاب مسلمان کی پہچان۔ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سامعین کرام، دنیا اور دین یہ دو راستے نہیں بلکہ مسلمان کی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ کچھ لوگ صرف دنیا کے پیچھے، دین سے بے پرواہ، اور کچھ صرف دین کی باتیں کرتے ہوئے دنیا کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ افسوس ہے کہ آج لوگ دو انتہا پسند راستوں پر چل رہے ہیں۔ آج کے دور میں توازن ختم ہو چکا ہے، لوگ یا تو ایک انتہا پر ہیں یا دوسری پر۔ معاشرہ دو متضاد انتہاؤں میں بٹ چکا ہے۔ مثال کے طور پر دین میں کچھ لوگ صرف ظاہری عبادت پر اتنا زور دیتے ہیں کہ اخلاق کو بھول جاتے ہیں، اور کچھ اتنا دنیا دار ہو جاتے ہیں کہ دین سے بالکل دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے دین اور دنیا میں توازن ہی اصل کامیابی ہے۔ پہلا نقطہ، قرآن کی روشنی میں توازن کی تعلیم۔ قرآن کوئی رہبانیت یعنی سب چھوڑ کر جنگلوں میں بیٹھنا نہیں سکھاتا، بلکہ ایمان، عمل، معاشرت سب میں توازن کا نظام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کر، اور دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھول، یعنی آخرت کی فکر سب سے مقدم ہو لیکن دنیا کو بھی نہ چھوڑا جائے۔ توازن مطلوب ہے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرو، یعنی مال، علم، طاقت، صلاحیت، وقت، جو کچھ تمہیں ملا ہے اسے صرف دنیا کے لیے خرچ نہ کرو، بلکہ ان کا اصل صرف آخرت کی فلاح ہونی چاہیے۔ دولت صرف جمع کرنے یا دنیاوی عیش کے لیے نہیں، بلکہ صدقہ، خیرات، دین کے کام اور نیکیوں میں استعمال ہونی چاہیے۔ اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، یعنی دین کے کام کرتے ہوئے دنیا کے جائز ضرورتیں بھی نظر انداز نہ کرو۔ کھانا، لباس، رہائش، ان سب کا بھی خیال رکھو، لیکن توازن کے ساتھ۔ اسلام رہبانیت سب کچھ چھوڑ دینا نہیں سکھاتا، بلکہ متوازن زندگی سکھاتا ہے، دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی۔ دوسرا نقطہ، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ توازن کی بنیاد نیت اور اعتدال پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو تنگی یا شدت سے نہیں بنایا، بلکہ توازن سکھایا۔ نہ سختی، نہ نرمی کی زیادتی، بلکہ اعتدال۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء ثلاثة رهط الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسألوا عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلاصہ، تین صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سن کر کہا ہم تو زیادہ عبادت کریں گے۔ ایک نے کہا میں ساری رات قیام کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ خدا کی قسم، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، مگر میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ یہی ہے توازن، دین کو زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ جوڑنا۔ تیسرا نقطہ، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، کامل ترین توازن کی مثال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عبادت گزار، سب سے بڑے معلم، شوہر، باپ، دوست، سپہ سالار، حاکم۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کھیلتے، امہات المؤمنین کو وقت دیتے، صحابہ کے ساتھ مشورہ کرتے، مگر فجر میں آنکھیں اشک بار ہوتی، راتوں کو قیام میں کھڑے رہتے۔ یہ تھا دین اور دنیا کا کامل توازن۔ چوتھا نقطہ،
آج کے دور کی انتہائیں توازن کا فقدان۔ آج کا انسان یا تو صرف دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، کیریئر، پیسہ، شہرت، یا پھر بعض لوگ دین کے نام پر وہ شدت اختیار کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہی نہیں۔ ایک طرف مادہ پرستی، دوسری طرف شدت پسندی۔ حالانکہ قرآن و سنت ہمیں سکھاتے ہیں مسلمان وہ ہے جو دین کو دنیا میں اور دنیا کو دین کے لیے استعمال کرے۔ پانچواں نقطہ، عملی راستہ، توازن کیسے حاصل کریں۔ نیت کو اللہ کے لیے کر لیں، دنیا بھی عبادت بن جائے گی۔ دین سیکھیں اور اسے زندگی میں اتاریں۔ معاش کمانا، اہل و عیال کو وقت دینا سب سنت کا حصہ ہے۔ عبادت کا وقت عبادت کے لیے، دنیا کا وقت دنیا کے لیے، دونوں اللہ کے حکم سے۔ آخری الفاظ، خلاصہ، کامیاب وہ نہیں جو دنیا چھوڑ دے اور نہ وہ جو دین چھوڑ دے۔ کامیاب وہ ہے جو دونوں کو اللہ کی رضا کے تابع کر دے۔ نماز بھی خالص ہو، کاروبار بھی حلال کمائے، دل اللہ سے جڑا ہو۔ یہی ہے اسلامی توازن، یہی ہے کامیاب مسلمان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کے بیچ توازن عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق دے اور ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی عطا فرمائے۔